لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أصحابه الأكرمين وأجمعين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع رسوله النبي الأمين الكريم يا سائل المنير لقد لا يمكن ما كان حقه خدا بزرگ ہے مرتبہ میرے نبی پیارے نبی ہے تیرا پہنچا نہیں دیکھا رحمت تھی تیری جوش رحمت تھی تیری جوش کچھ بے خبر تو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا خیر وقت تیرے نام کی ارے خیرات دیتا ہر وقت تیرے نام کی جس جتنا ملا صدقہ تیرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یہ کاسا میرا یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا عرض کرم رکھ لو بھرم سائل ہوں میں ادنا ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک کی خصوصی رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد حاضر خدمت. جیسا لوگ جانتے ہیں 19 رمضان المبارک ہے. کل 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن یوم شہادت امیر المومنین حضرت کلم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ. اسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہمارے اس نور رمضان پروگرام کا عنوان ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مصطفیٰ یعنی عظمت مصطفیٰ اور فتح مکہ کے عنوان پر اس سے پہلے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اشعار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں گا. ہمارا یہ لائیو ٹرانسمیشن چینل پر آپ ضرور ملاحظہ کر سکتے ہیں. چینل ہے آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں. ہر روز پروگرام اس پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور لائیو ٹرانسمیشن ہماری فیس بک پر اور ہاشم قادری فیس بک پر ہو رہی ہے. آپ ضرور اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور دیں. الحمدللہ آج ہم 19واں پروگرام ہے نور رمضان پروگرام کا.
ایک نئے عنوان کے ساتھ مت رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ نعت پیش. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت سرور کونین کے پیش کرتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا. خاموش نہ رہے تمام دیکھنے والے سننے والے میرے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. دو اشعار نعت سرور کونین کے پیش کروں گا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. ارے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. فرشتے پوچھتے مجھ سے کہ کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے مجھ سے کہ کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. ارے انہیں نہ دیکھا، ارے انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. تو دیکھنے
تو دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، تو دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، ارے بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، ہے چار طرف، ہے چار طرف وہ لالزار آنکھوں میں، ہے چار طرف وہ لالزار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نور رمضان پروگرام ہوئے ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن ہاشم قادری اور KQI آفیشل لائیو پیش ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جیسا جیسا آگے بڑھ رہے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ کل ہمارا ایک عنوان یوم شہادت علی، پھر انشاءاللہ تاخراتوں کا اہتمام کریے، کل پہلی تاخرات ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک لائیو خصوصی ٹرانسمیشن شب قدر کانفرنس کے نام سے انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر حضرت علامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مدظ اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمد لله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه قال الله تبارك المجيد والفرقان الحميد لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وأزمته إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. محشر میں وہی جنس خریدیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں وہی جنس خریدیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا، جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کر چلے، جو بخشوانے چلے. اللہ تبارک و تعالی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. حضور کی شان و عظمت بلکہ پوری قرآن حضور کی شان و عظمت پیش کر رہی ہے. سبحان اللہ. الغرض پچھلے انبیاء کو جب بھیجا گیا کے لیے، ان کی امت کے لیے مخصوص عبادت کے لیے معین کر دی گئی تھی. وہ وہاں جا کر ہی عبادت کرے تو عبادت مقبول ہوگی، ورنہ عبادت مقبول نہ ہوگی. لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سب سے پہلا انعام اگر کوئی چیز ملی امت محمدیہ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدمین شریفین زمین پر لگنا کیا تھا. امت کو پہلا انعام یہ ملا کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے عبادت کر لے، ہر جگہ عبادت کرے مقبول ہو جائے گی. پچھلی امتوں میں ایسا نہ تھا، آپ مخصوص جگہ جا کر عبادت کرے تو ہی مقبول ہوگی، لیکن یہ امت کے لیے نہیں، چاہے عبادت کرے مقبول ہو جائے گی. یہ پہلا انعام دیا گیا. اور پچھلے مخصوص جگہ کے لیے، مخصوص مقام کے لیے، یا مخصوص طبقے کے لیے، یا مخصوص کسی خطے کے لیے بھیجا جاتا تھا. لیکن جب بات سید الانبیاء کی آئی، جب بات تاجدار انبیاء کی آئی، جب بات امام الانبیاء کی آئی، تو خداوند قدوس نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سارے جہاں کو ان کے حوالے کر دیا. حضور خدا خود رب العالمین ہے، زمین کے ہر ذرے پر اس کی ربوبیت ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. زمین کے ذرے ذرے پر، زمین کے ریزے ریزے پر جس طرح خدا کی ربوبیت ہے، اسی طرح حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت ہے وہ ذرے ذرے پر. یہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے. حضور کی شان جتنی پیش کی جائے اتنی کم. ہم تو چاہے لاکھ جو چاہے ہم پیش نہیں کر سکتے. زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کے وہ درختوں کو پین یا قلم بنا لیا جائے، اور زمین پر جتنی سیاہی یعنی سمندر ہے وہ سارے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور حضور کی شان لکھتی جائے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، ساری سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی شان ختم نہ ہوگی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے. حضور کی اتنی اونچی شان جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک خانہ چھوڑ کر ہر چیز حضور کو کہہ دیا جائے. ربوبیت
حضور کو نہیں کہا جاتا تھا. خدا خدا ہے، حضور بندے ہیں بنے. لیکن خدا کے بعد ساری کائنات کی شخصیت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. الغرض ایک جگہ خداوند قدوس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم میں تم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ہائے ہائے ہائے. زمین پر خلیفہ بنانے والا. قدوس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا، بھیج کر کہا کہ میں تم کو خلیفہ ہوں زمین پر. ہائے ہائے ہائے. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا پیشوا، ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. بنا کر نہیں بھیجے، بنا کر نہیں بھیجا گیا، خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. جب بات حبیبی کبریا کی آئی، جب بات سید الانبیاء کی آئی، جب بات تاج قدوس کہتا ہے کہ حبیبی کبریا کی بات جب ہو تو خدا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. جب بات کسی امام یا خلیفہ کی بنانے کی بات آئی تو کسی کو بنا کر نہیں بھیجا. جب بات حبیب کبریا کی آئی تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان سلام کی ہے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا فما الفرق بین کلیم اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تم قدوس نے کہنے لگا کلیم وہ ہے جو مجھ کو دیکھنے کی تمنا کرے، اور حبیب وہ ہے جو جس کو میں خود دیکھنے کی تمنا کروں، جس کو میں خود دیکھنے کی تمنا کروں. یہ حبیب کی شان ہے. پوچھا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح یہ پچھلے انبیاء کی مقابل میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ ابھی کافی حضور کی شان پیش کرنے کے لیے تو وقت بھی کم پڑ جاتا ہے. الغرض یہ کہ آج بلکہ 19واں روزہ اور کل فتح مکہ اختصار سے واقعہ پیش کروں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں جا کر کچھ عبادت کرنا چاہتے تھے. اس وقت اس دور میں کعبے کی چابی، بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہوا کرتی تھی. آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، طلب کر کر کہنے لگے چابی لاؤ تاکہ میں کچھ دیر کعبے میں عبادت کروں. تو عثمان بن طلحہ نے کہنے لگا میں چابی لاؤں گا بھی نہیں اور دروازہ کھولوں گا بھی نہیں. تو حضور آقا علیہ السلام کہنے لگے عثمان ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. سبحان اللہ. یہ پیشن گوئی کر کر حضور رخصت ہوئے. لیکن عثمان بن طلحہ کہنے لگے کیا قریش اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. لیکن حضور آقا علیہ السلام تو لوٹ گئے. پھر ہوا کیا، آقا علیہ السلام 12,000 کے لشکر کو لے کر فاتحان حیثیت سے جب جو ہے سو کعبے میں داخل ہو رہے تھے، کامیابی کی حیثیت سے، رعب و دبدبے کی حیثیت سے جب کعبے میں داخل ہو رہے تھے، ابھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہی تھے. عثمان بن طلحہ حیران ہو گئے کہ وہ وقت آ گیا جو حضور نے کہا تھا ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے عنایت کروں گا. ایک طرف عثمان بن طلحہ کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے آج میرا حال کیا ہوگا، اگر آج میں چابی نہ دوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. اور دوسری طرف صحابہ کرام حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور کعبے میں لوگ تھے. وہ کہنے لگے آج ہمارا حال کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے مسلمانوں پر بہت اذیت ڈھائی تھے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود تکلیف دیے تھے، حضور دیگر صحابہ کرام کو بھی اذیتیں دیے تھے. ہمارا حال کیا ہوگا، کیونکہ جب کسی ملک کی بھاگ دوڑ، کسی
کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے، جو وہ دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو جشن کی خوشی میں، کامیابی کی خوشی میں جب داخل ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے کہ دیگر لوگوں کی خونوں کو، مظلوم لوگوں کی خونوں سے، یعنی خون سے جشن بناتے، افراد کو تہس نہس کر دیا جاتا۔ تاتاری قوم جب کہ بغداد میں داخل ہو رہی تھی تو اس شہر کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، خون کی ندیاں بہہ گئی تھی، انسانی خون بہا دیا گیا تھا، مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا تھا، ہزارہا مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لوگ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم بھی مسلمانوں پر بہت تکلیف دیے تھے، بہت اذیتیں دیے تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کانپنے لگے۔ ایسی صورت میں حضور کہنے لگے، سارے لوگوں کے لیے، سارے بادشاہوں کے لیے ایک عظیم مثال پیش کی اور کہنے لگے کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، کسی سے مواخذہ نہ ہوگا۔ ساروں کو معاف کر دیے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ایک ساری مملکت، سارے وہ زمانے کے سارے لوگ، ساری سپر پاور قومیں دیکھ رہی تھی اب کیا ہوگا، لیکن ساروں کے لیے ایک عظیم مثال پیش کرے۔ فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونا تھا، چاہتے تو ساروں کا سر قلم کر دیا جا سکتا تھا، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے ابو سفیان کے مکان میں جو بھی ہے وہ امن میں ہے، خود ابو سفیان بھی امن میں ہے، ان کے مکان میں جو چلا گیا وہ بھی امن میں ہے۔ حکیم ابن حزام جو لوگ ابھی ان کے مکان میں ہیں وہ بھی امن میں ہیں، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں، جو لوگ اپنا ہتھیار ڈال دے وہ بھی امن میں ہیں۔ ساروں کو معاف کر دیے اور حضور کہنے لگے، جو بات سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہے تھے وہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کو کہہ رہے ہیں، لا تشریب علیکم اليوم، تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ساروں کو معاف کر دیا گیا۔ کتنی عظیم قربانی دیکھیں آپ، فاتحانہ حیثیت سے جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، چاہیے تو تھا، چاہتے تو ساروں کا گردن اڑا دیا جا سکتا تھا، ساروں کو سزا دیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اخلاق پیش کرے، ایسا کردار پیش کیے، اس کے باوجود سارے لوگ تکلیف دینے کے باوجود بھی ساروں کو معاف کر دیا۔ ہوا کیا کہ سارے لوگ بس اتنے عظیم کارنامے کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام وسیع ہو گیا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے چرچے پھیل گئے۔ ایسا کارنامہ پیش آیا کہ پھر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ حیثیت سے مکے میں 15 دن رہے، پھر حرم میں، کعبہ حرم میں جو ہے سو اذان ہونے لگی اور 15 دن تک وہیں قیام کیے، معاذ ابن جبل کو وہاں کا ذمہ دار بنا کر پھر حرم سے نکل کر مدینہ شریف کو روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف اکناف میں رہنے والے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند دعا افطار پڑھے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک